بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ودود صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحابہ انکا رحیم ودود۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے سامنے حضور پرنور شمس العارفین سراج السالکین مصدر فیض و کرم نجم الخدا پیر مغاں سر چشمہ رشد و ہدایت پناہ بے کساں مادد و جود و سہا محرم اسرار الہی سرتاج اولیاء سرتاج عاشقاں سرتاج عارفاں سرتاج کاملاں مجدد اعظم کلندر اعظم غوث اعظم داتا گھر سلطان الحقیقت قطب عالم حضور پر نور حضرت فضل شاہ صاحب قطب دو عالم المعروف سائیں نور والے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے ملفوظات اور ارشادات عالیہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ ملفوظات، یہ ارشادات عالیہ کتاب فاضلی انوار الہی سے لیے گئے ہیں۔ اس کتاب کو مرتب کیا ہے حضرت حافظ نظر الاسلام صاحب فاضلی قادری نور والے رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے۔ آج میں آپ کے سامنے بیان نمبر 2 بیان قادر پیش کر رہا ہوں۔ پیش کرنے میں، پڑھنے میں مجھ سے کوئی بھول چوک ہو جائے تو میں اللہ کے حضور معافی چاہتا ہوں، اور دیکھنے والوں اور سننے والوں سے بھی میں معذرت خواہ ہوں۔ مرشد من فضل شاہ فاضلی، مرشد من فضل شاہ فاضلی قطب دو عالم بود کامل ولی، مرشد من فضل شاہ فاضلی امت محبوب را کامل ولی، مست و رقصاں تیری چوکھٹ پہ فقیر آتے ہیں، مست و رقصاں تیری چوکھٹ پہ فقیر آتے ہیں، نور والے تیری الفت کے اسیر آتے ہیں۔ بیان قادر۔ طریقہ قادری 3 طریقوں پر ہے۔ پہلا طریقہ زاہدی قادری، دوسرا طریقہ سروری قادری، اور تیسرا طریقہ فاضلی قادری۔ پہلا طریقہ زاہدی قادری۔ زاہدی قادری یہ صرف اپنی ذات سے تعلق رکھتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے کچھ نہیں چاہتا، کچھ نہیں چاہا۔ زاہدی قادری بھی اگر اپنے لیے کچھ نہ چاہے تو اس کو مقام فنا فی اللہ عطا ہو جاتا ہے۔ فقیر جس وقت فنا فی اللہ ہو جاتا ہے، آگے اس کے بقا باللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانوس ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے۔ زہد کیا ہے؟ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے، انسان کو بھی اللہ کے لیے ہر وقت پاک رہنا چاہیے۔ وہ انسان اللہ کا ہو جاتا ہے اور اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ جو انسان
ہر وقت انسان کو ہر وقت اللہ کے ساتھ پاک رہنا چاہیے، اور جو انسان اللہ کے ساتھ پاک رہتا ہے وہ انسان اللہ کا ہو جاتا ہے اور اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ دوسرا طریقہ سروری قادری، حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر منکشف ہوا جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے۔ اس مقام پر فرماتے ہیں بزرگان دین حال پر اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ کا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دلانے والے ہیں، اور حاضر بزرگان دین تقسیم کرنے والے ہوں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مقرر کیا گیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے۔ سرور ہونے کا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام عطا کیا۔ سرور نے جناب غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرور کا علم عطا فرمایا، اور حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس سروری کی تقسیم کرنے کی اجازت دی حال پر۔ زاہدی قادری زہد کرے اپنے آپ سے تو زاہدی قادری ہو جاتا ہے، اور سروری قادری زہد کرے اپنی حلوت سے اور جلوت سے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنا ثبوت پیش کیا، سب کچھ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنایا، اپنے لیے کوئی شے نہ بنائی۔ یہ ذاتی زہد ہے۔ چاہت کو محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی کوئی چاہت نہیں رکھی۔ چاہت کی محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی چاہت کوئی نہیں رکھی۔ یہ صفاتی زہد ہے، جس کو زہد الانبیاء فرماتے ہیں بزرگان دین۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ذات سے بھی پایا عنایت کیا اور صفات سے بھی پایا عنایت کیا۔ زاہدی اپنی ذات کے لیے کچھ نہ چاہے تو زاہدی قادری ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سرور بنایا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاہے گا اسے سروری قادری ہونے کا خطاب عطا ہو جائے گا۔ پہلے زاہدی قادری ہوتا ہے، اس کے بعد سروری قادری ہوتا ہے، اس کے بعد فاضلی قادری ہوتا ہے۔ یہ تینوں مقام ہر وقت جاری و ساری رہتے ہیں۔ سروری قادری کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی، اس لیے فاضلی قادری ہونے کا خطاب عطا فرمایا حال پر۔ فاضلی قادری کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کن معنوں میں قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان معنوں سے قادر ہے کہ مستقبل کا مالک اللہ تعالیٰ، حال کا بھی مالک اللہ تعالیٰ، اور ماضی کا مالک بھی
اللہ تعالی۔ یہ تینوں زمانے اللہ کے حکم میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ عبد سے قادر ہے، جو اللہ تعالیٰ سے قادر ہوتا ہے وہ بھی عبد سے قادر ہو جاتا ہے۔ اس لیے حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبد القادر، عبد قادر یعنی کہ عبد القادر فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فقیر حضور پر نور حضرت فضل شاہ صاحب قطب دو عالم المعروف سائیں نور والے کو یہ شرف حال پر عطا فرمایا کہ مستقبل اس کا مستقبل ہے، حال اس کا حال ہے، اور ماضی اس کا ماضی ہے۔ ماضی اس کا شاہد ہے، حال حال ہے، اور مستقبل اس کا قرآن کریم ہے۔ جس فقیر پر یہ تینوں مقام آ جاتے ہیں وہ عبد القادر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے قادر ہونے کا مرتبہ عطا فرماتا ہے اپنی رحمت سے۔ فقیر حضور پر نور حضرت فضل شاہ صاحب قطب دو عالم المعروف سائیں نور والے کو جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوازا اس صورت سے خواب میں کہ سب نبی، رسول، اصحابی، تابعین، تبع تابعین، غوث، قطب، ابدال، امام، ولی، اولیاء، مومنین، صالحین، مسلمین، جو پہلے ہیں اور جو اب حال پر ہیں اور جو قیامت تک ہونے والے ہیں، سب جمع ہوئے۔ ساری کائنات میں سے ایک بزرگ حال پر حاضر نہ تھے۔ ہوشیار پور کے نزدیک پہاڑی پر ان کا مزار ہے۔ شاہ نور جمال فرماتے ہیں بزرگان دین ان کے نہ ہونے کا لوٹ آنے پر فوراً ہی یہ اعلان ہو گیا کہ شاہ نور جمال رحمۃ اللہ تعالی بھی حاضر ہیں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فقیر حضور پر نور حضرت فضل شاہ صاحب قطب دو عالم المعروف سائیں نور والے کو تخت مبارک پر بٹھایا، تاج مبارک اپنے ہاتھ میں پکڑا اور تمام حاضرین کو فرمایا کہ سب دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ دعا کرو اللہ تعالیٰ کے دربار میں کہ اللہ تعالیٰ اس فقیر کو ابد الآباد تک جاری و ساری رکھے، آمین ثم آمین۔ وہ تاج مبارک جناب غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کیا، اور جناب غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھ مبارک سے وہ تاج مبارک فقیر حضور پر نور حضرت فضل شاہ صاحب قطب دو عالم المعروف سائیں نور والے رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سر مبارک پر رکھا اور فاضلی ہونے کا خطاب عطا کیا۔ نور والے، نور والے، نور والے، سب دعا کر رہے تھے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آمین ہاتھوں سے تخت کو اشارہ کر رہے تھے اور وہ آسمان کی طرف بلند ہونے لگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کیا، پھر بلند ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کیا، پھر بلند ہوا۔ اسی طرح
انشاءاللہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلندی کا جو شرف عطا فرمایا ہے وہ قیامت تک بلند ہوتا رہے گا اور قیامت کے بعد بھی جاری و ساری، قیامت کے بعد بھی بلند ہوتا رہے گا۔ پہلا اشارہ زاہدی قادری، دوسرا اشارہ سروری قادری اور تیسرا اشارہ فاضلی قادری۔ اس لیے اب فقیر حضور پر نور حضرت فضل شاہ صاحب قطب دو عالم المعروف سائیں نور والے کو حال پر اللہ تعالیٰ نے کل ہونے کا خطاب عطا فرمایا۔ زاہدی قادری ہر وقت اللہ تعالیٰ کے لیے پاک رہنا، سروری قادری اللہ تعالیٰ کے لیے ہر وقت پاک رہنا اور سرور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہر وقت با وضو رہنا۔ فاضلی قادری اللہ تعالیٰ کے لیے پاک رہنا اور سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے با وضو رہنا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے نام کو بلند کرنا اور ذکر میں مشغول رہنا۔ نمبر 3، درود پاک میں مصروف رہنا۔ یہ 3 مقام حقائق کی انتہا ہے اور 2 مقام حقائق کی ابتدا ہے۔ مسلمان کا ہاتھ امین ہو اور زبان برائیوں سے پاک ہو۔ جس مبارک وجود میں وہ 3 اور یہ 2 مقام آ جائیں گے وہ صاحب اللہ کا ہو جائے گا اور اللہ اس کا ہو جائے گا۔ وہ بزرگان دین کی صف میں شمار ہو جائے گا۔ قیامت کے دن بھی پاک اٹھایا جائے گا اور بزرگان دین کی صف میں سے باوضو اٹھایا جائے گا۔ یاد رکھنا چاہیے جو صاحب باوضو ہونا چاہے وہ کسی مردان خدا کی تلاش میں رہے۔ مردان خدا جس کو وضو کرا دیں گے وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں منظور ہو جائے گا، کیونکہ پاک ہونا دعویٰ ہے۔ جس دعوے کا کوئی شاہد نہ ہو وہ دعویٰ قابل سماعت نہیں ہے۔ اسی مقام پر حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جو پاکی بن پاک ماہی دے سو پاکی جان پلیتی ہو۔ مردان خدا جس کا وضو کروا دیں گے اس کے 2 شاہد اس کے وہ شاہد ہو جائیں گے۔ مردان خدا جس کو وضو کروا دیں گے اس کے وہ شاہد ہو جائیں گے۔ جس نے وضو کروایا ہے اس کا پہلے کسی نے وضو کروایا ہے۔ مردان خدا نے وہ اس کے شاہد ہیں جس نے اس کو وضو کروایا ہے۔ اس کا پہلے کسی مردان خدا نے وضو کروایا ہے، وہ اس کا شاہد ہے۔ آخر نتیجہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہد بنیں گے اس پاک جماعت کے، اور اللہ تعالیٰ شاہد ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ وہ ایک پاک بندوں کی لڑی بن گئی اور وہی بزرگان دین کی صف ہوگی۔ صراط مستقیم یہی راستہ ہے سیدھا جسے اللہ تعالیٰ نے
پسند فرمایا اپنے محبوبوں اور محبوں کے لیے۔ وہی ہے راہ والے اور راہ ان کا۔ ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو سیدھے راستے پر رہنے کا شرف عطا فرمائے اپنی رحمت سے اور بزرگان دین کی دعا برکت سے۔ حال پر اللہ تعالیٰ نے حضرت معروف کرہی کو انجام دینے کا شرف عطا فرمایا۔ فقیر حضور پر نور کو معروف کرہی قادر سری سختی کو سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ معروف کرہی کے پاس چلے جاؤ۔ جناب غوث العظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ساتھ لے کر حاضری میں حاضر ہوئے۔ سری سختی کو بھی قادر ہونے کا مقام عطا ہے۔ معروف کرہی حضور پر نور حضرت میاں خدا بخش قادری قطب الاقطاب رحمۃ اللہ تعالی علیہ 40 سال حضور پر نور غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کے روضہ مبارک پر چکر لگاتے رہے۔ 40 ابدال ہر وقت حضور غوث العظم کے روضہ مبارک پر حاضر رہتے ہیں۔ جس کا وقت پورا ہو جاتا ہے اسے ایک علاقہ عنایت ہو جاتا ہے۔ 40 سال کے بعد معروف کرہی حضرت میاں خدا بخش قادری قطب الاقطاب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو حکم ہوا کہ وہ جلندھر شریف میں قیام کرے۔ جلندھر شریف کے نزدیک ایک مقام تھا جس کا نام سید کبیر تھا۔ اولیاء اکرام کے وہاں مزارات تھے، وہاں آپ کا مسکن بنا۔ سری سختی حضور پر نور حضرت فضل شاہ صاحب قطب دو عالم المعروف سائیں نور والے 14 سال تک معروف کرہی حضرت میاں خدا بخش قادری قطب الاقطاب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی خدمت میں رہے۔ وہاں سے 4 مدارج عطا ہوئے: قول، عمل، علم اور اخلاص۔ حضرت معروف کرہی حضرت میاں خدا بخش قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سری سختی حضور پر نور حضرت فضل شاہ صاحب قطب دو عالم المعروف سائیں نور والے کو خطاب عطا فرمایا۔ اور ساتھ ہی عبد القادر نور والے ہونے کا خطاب عطا کیا۔ آپ صلحہ کے لیے معروف کرہی تھے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے میاں خدا بخش قادری رحمۃ اللہ تعالی سرتاج اولیاء تھے۔ جو صاحب حضور پر نور حضرت میاں صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتا، اللہ تعالیٰ کے لیے اس کو خدا بخش دیتا۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت پاک ہے۔ جو صاحب اللہ تعالیٰ کے لیے بزرگان دین کے پاس جاتا ہے وہ اللہ کے لیے پاک ہو جاتا ہے۔ جو اللہ کے لیے پاک ہو جائے وہ اللہ کا ہو جاتا ہے اور اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ بزرگان دین کے دربار میں 3 مدارج ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ حاصل کا مدارج یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے بزرگان دین کے پاس جاتے ہیں، اور خاص کا مدارج یہ ہے
کہ وہ دین کے لیے بھی جاتے ہیں اور دنیا کے لیے بھی جاتے ہیں، اور عام کا مدارج یہ ہے کہ وہ صرف دنیا کے لیے جاتے ہیں۔ سبب دنیا عام کے لیے سبب دنیا ہوگا، خاص کے لیے سبب دین ہوگا، اور خاص کے لیے سبب مولا ہوگا۔ جس سبب کا نتیجہ رب ہو وہ سبب کامل ہے، جس سبب کا نتیجہ دنیا ہو وہ سبب ناقص ہے۔ جب سے کائنات پیدا ہوئی ہے، قاعدہ کلیہ یہ رہا ہے کہ مصیبت زدہ انسان بزرگان دین کی خدمت میں حاضر ہوتے اور سبب دنیا لے کر جاتے۔ بزرگان دین ان کے لیے دعا کرتے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عزدی میں ان کی مشکل حل ہو جاتی۔ اب حال پر یہ ہو رہا ہے، پہلے مصیبت زدہ انسان کے لیے دعائے خیر کی جاتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی جناب میں یہ دعا کی جاتی ہے کہ یا اللہ یہ تو سبب دنیا لے کر آ گیا، اس کے سبب دنیا کو بھی آسان کر دے، اور جو کچھ ہمیں عطا فرمایا ہے اس میں سے بھی دینے کا حکم صادر فرما دے، اور اس کو اس قابل بنا دے کہ جس کے لیے یہ دعا کرے اس کی بھی دعا منظور ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حال پر فقیر حضور پر نور حضرت فضل شاہ صاحب قطب دو عالم المعروف سائیں نور والے کو یہ شرف عطا فرمایا، سبب دنیا ہو، دین ہو یا مولا ہو، سب کے لیے ایک ہی تقسیم ہو رہی ہے۔ عام سے خاص بن جاتا ہے اور خاص سے حاصل خاص بن جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بزرگان دین پہلے اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھتے ہیں، یہ پاک کرتے ہیں، اور پھر کتاب اور حکمت کا علم عطا فرماتے ہیں۔ معروف کرہی حضور پر نور سلطان العارفین قطب الاقطاب کامل اکمل حضرت میاں خدا بخش صاحب سرتاج اولیاء کو سری سکتی حضور پر نور حضرت فضل شاہ صاحب قطب دو عالم کو حال پر جلوت میں جب بلانا منظور ہوتا تو میاں فضل کریم کے نام سے بلاتے۔ ولی حضور کو حضور سکتی حضرت فضل شاہ قطب عالم کے نام سے بلاتے۔ اولیاء حضرت سری سکتی کو فضل دین کے نام سے بلاتے۔ کلندر حضور سری سکتی حضرت فضل شاہ صاحب قطب دو عالم المعروف سائیں نور والے کو کلندر اعظم کے نام سے بلاتے۔ تمام ولی اولیاء قطب ابدال ہزاروں ناموں سے اپنے اپنے مرتبے اور شان کے مطابق حضور سری سکتی حضرت فضل شاہ صاحب قطب دو عالم المعروف سائیں نور والے کو بلاتے اور فائدہ اٹھاتے، وقتی بھی فائدہ اٹھاتے اور دائمی بھی فائدہ اٹھاتے۔ سری سکتی ایک مقام کا نام ہے اور مقام ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ مقام دائم ہے، آنے جانے والے حکم سے آتے جاتے رہے۔ کسی نام کا انسان ہو، جب وہ سری سکتی
جب وہ سری سختی کے مقام پر چلا جاتا ہے تو وہ سری سختی ہو جاتا ہے۔ قیامت تک یہ مقام جاری رہیں گے، نام بدلتے رہیں گے، کیونکہ پیاروں کو مرتبہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہوا ہے۔ جس زمانے میں صاحب اس مرتبہ پر جاتا ہے اسے وہی مقام عطا ہو جاتا ہے اور اس مقام کے نام سے ہی بلایا جاتا ہے۔ اولیاء حضرت سری سختی حضرت فضل شاہ صاحب قطب دو عالم المعروف سائیں نور والے باوضو ہوتے اور اللہ تعالیٰ سے پاک رہنے کا وعدہ فرماتے۔ اولیاء حضرت سری سختی حضرت فضل شاہ صاحب قطب دو عالم المعروف سائیں نور والے سے باوضو ہوتے اور اللہ تعالیٰ سے پاک رہنے کا وعدہ فرماتے۔ یہ وعدہ وحدانیت کا وعدہ ہے اور یہ وضو بھی وحدانیت کا وضو ہے۔ یہ پاک بھی وحدانیت سے پاک ہے، عبودیت کے مالک سے اللہ تعالیٰ کے ذکر کا فائدہ اٹھاتے اور اللہ تعالیٰ کے نام کو بلند کرنے کا وعدہ فرماتے۔ یہ وعدہ وحدانیت کا وعدہ ہے۔ اس عمل سے بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے اور درود پاک میں مصروف رہنے سے اور درود پاک میں مصروف رہنے کا شرف عطا ہو جاتا ہے۔ یہ انعام وحدانیت کا انعام ہے۔ سالک کے لیے مستقبل تسلیم ہے، حال نعمت ہے اور ماضی کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ جس صاحب پر یہ تینوں مقام آ جاتے ہیں وہ معنوں کے اعتبار سے بھی قادر ہو جاتا ہے اور صورت کے اعتبار سے بھی قادر ہو جاتا ہے۔ صاحب حال جس وقت حال کو تسلیم کرتا ہے تو پھر وہ عبد القادر ہو جاتا ہے۔ اس لیے جناب غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان معنوں سے قادر ہے، مستقبل اس کا جاری کیا ہوا ہے، حال کو نعمت بنا کر محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا ہوا ہے اور ماضی محبوب کا شاہد ہے۔ اللہ تعالیٰ تینوں زمانوں پر قادر ہے، ان معنوں سے قادر رہے اور عبد سے قادر ہے، مستقبل پر قادر، حال پر قادر اور ماضی پر قادر ہے۔ سالک کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے پاک رہنا اور محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے باوضو رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے پاک رہنا یہ تسلیم ہے اور محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے باوضو رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے پاک رہنا یہ تسلیم ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ باوضو رہنا یہ تعظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہنا یہ اعمال اور حال ہے۔ درود پاک میں مصروف رہنا یہ علم اور حلم ہے۔ درود پاک علم ہے، صفت و ثنا حلم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علم کو فرشتہ نہیں جانتا، عبودیت کو اپنا علم عطا فرمایا۔ جس بندے کو اللہ تعالیٰ تینوں مقام عطا فرما دیتا ہے وہ بندہ اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ
عبد سے قادر ہے، جو اللہ تعالیٰ سے قادر ہو جاتا ہے وہ بھی عبد سے قادر ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو عبد القادر ہونے کا خطاب مل جاتا ہے، اور اب قیامت تک عبد القادر ہی ہوتے رہیں گے۔ صاحبو، جان لینا چاہیے جس ماضی کا حال شاہد نہ ہو وہ ماضی سچا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں، صاحبو جان لینا چاہیے جس ماضی کا حال شاہد نہ ہوگا وہ ماضی سچا ثابت نہ ہو سکے گا۔ اللہ تعالیٰ جس صاحب کو حال عطا کرتا ہے ماضی اس کا شاہد ہو جاتا ہے، اور صاحب ماضی کا شکریہ ادا کرتا ہے، حال سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور مستقبل اس کے لیے نعمت ہے۔ قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ نعمت جس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت ہو، پہلے جو صالحین صلحاء پر نعمت عطا ہو چکی ہیں ان کا شکریہ ادا کیا جائے، یہ نعمت کا شکریہ ہے۔ نعمت کا شکریہ ادا ہو تو نعمت کی برکت برقرار رہتی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی طرف واپس لوٹ جاتی ہے، اور انسان کے ہاتھ میں صرف بات چیت ہی رہ جاتی ہے، بے حقیقت ہو جاتا ہے، نہ وہ اپنی بات سے آپ فائدہ اٹھا سکتا ہے اور نہ کوئی دوسرا بھائی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ صاحبو، قول کا شکریہ قول سے ادا کیا جاتا ہے، اعمال کا شکریہ اعمال کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے، علم کا شکریہ علم سے ادا کیا جاتا ہے، اور اخلاص کا شکریہ اخلاص سے ادا کیا جاتا ہے۔ اخلاص خالص قول سے شکریہ اللہ تعالیٰ کے نام کو بلند کرو، اعمال کا شکریہ جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کے راستے میں خرچ کرو، علم کا شکریہ جو اللہ تعالیٰ نے علم حقیقی عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو علم عطا کرو، علم الہی۔ اخلاص کا شکریہ خالص رہو اپنی ذات سے اور خلوص رکھو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ۔ بندگی کی شرط یہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا بندہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا چاہتا ہے وہ بندہ اللہ تعالیٰ کا ہو جائے تو بندگی ہے، ورنہ نیک عادت رہے گی، قول ہی رہے گا، اعمال کی صورت نہ ہوگی۔ قول بھی وہ قول جس کی برکت اللہ تعالیٰ کی طرف واپس چلی جاتی ہے، لوٹ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ صاحبوں کو قرب و جوار کی نعمت عطا فرمائے، دوری سے دور رکھے، جس طرح اپنے پیاروں کو دور رکھا اپنی رحمت سے، اور حضوری کا شرف عطا فرمایا اپنی رحمت سے اور بزرگان دین کی دعا برکت سے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بزرگان دین کی صفات کو اپنانے، اجاگر کرنے اور مزین کرنے کا شرف، مرتبہ، مقام اور حال اور شان عطا فرمائے۔ بزرگان دین کی دعا برکت کے ساتھ نور والے نور والے نور والے